اصلاح کس نے کرنی ہے؟ ہمارے ان بھائیوں نے کرنی ہے، جن بھائیوں نے آج صحیح بخاری کے درس کو مکمل کیا ہے اپنے ایسے اساتذہ کرام سے، جن میں سے ہمارے استاد فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شفیع مدنی حفظہ اللہ بھی شامل ہیں۔ مولانا نے اس کتاب کو لفظاً لفظاً پڑھا، آپ میرے استاذ ہیں، آپ سے میں نے بہت سیکھا اور اس کی بہت سی اصلاحات کی۔ اس ناطے ہی میں اس کتاب کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ معاشرے میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے اس مسئلے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی واضح شریعت پر چھوڑ کر گئے، تو وہ واضح شریعت کس نے واضح کرنی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے دین کا علم سیکھا ہے، جنہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہے، انہیں چاہیے کہ رسول اللہ کی اس دعوے کو واضح کر کے پیش کر دیں۔ دعویٰ ہے آپ کا یہ کہ میں تمہیں ایسی شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں جو چڑھے سورج کی طرح واضح اور نمایاں ہے۔ تو بہرحال ہمارے دین کے اندر جو وضاحتیں موجود ہیں، ہر مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اور یہ جو مسئلہ جو آپ کو بتایا کہ آج سے 6-8 مہینے پہلے ہمارے ملک میں قانون سازی ہوئی ہے مخنث لوگوں کے بارے میں، ہمارے دین میں اس کے بارے میں بھی بالکل واضح ہے، کوئی شبہ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اس کے بارے میں ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، اور یہ تازہ مسئلہ ہے، اس زمانے کا، اس سال کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ مختصراً ایک تو نکات میں پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے دین میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 چیزوں میں پیدا کیا ہے۔ تمام انسان یا تو اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے یا اللہ نے ان کو عورت بنایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں، صرف انسانوں میں 2 جوڑے پیدا نہیں کیے بلکہ تمام چیزوں میں اللہ نے 2 ہی جوڑے پیدا کیے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ بڑی عظمت والی وہ ذات ہے جس نے تمام چیزوں میں اللہ نے 2 جوڑے کا نظام بنایا۔ مما تنبت الارض، زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی اللہ نے 2 ہی جوڑے بنائے ہیں۔ ومن انفسهم، تو انسانوں میں بھی اللہ نے 2 جوڑے بنائے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اللہ نے جوڑے 2 ہی بنائے ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ تو چیزیں 3 ہی طرح کی ہو سکتی تھیں، یا تو انسان یا نباتات، یا جن کو ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یا مرد بنایا ہے یا عورت بنائے ہیں، تیسرے اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ تو ہم معاشرے میں جن لوگوں کو کہتے ہیں نا تیسری جنس ہے، تو ہمارا دین اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تو دین کی رہنمائی یہ ہے کہ اللہ نے پیدا تمام کو یا مرد بنایا ہے یا اللہ نے تمام کو عورت بنایا ہے، 2 ہی بنائے ہیں، تیسرا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اب معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کے رہن سہن، ان کے معمولات مختلف ہیں، ان کی عادات، ان کے طور طریقے مختلف ہیں۔ تو ہمارے دین کی رہنمائی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس بارے میں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے، پورا اپنا جائزہ لینا چاہیے، شریعت میں اس کی جو علامات موجود ہیں ان علامات کے مطابق ہر انسان کو اس بات کا واضح تعین کر دینا چاہیے کہ اللہ نے کیا اس کو مرد بنایا ہے، اللہ نے اس کو عورت بنایا ہے، اور اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز قرآن و سنت میں موجود ہے۔ رسول اللہ یہ کہتے ہیں جب انسان رحم مادر میں ہوتا ہے تو رحم مادر میں 40 دن اللہ کی طرف سے فرشتہ، اور فرشتہ اس دن آ کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو لڑکا بنایا جائے یا لڑکی بنایا جائے، اور اس دن فرشتہ اللہ سے پوچھ کر 42ویں دن اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والا انسان لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تیسری کوئی صنف نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ اس بارے میں دین بڑا واضح ہے کہ انسان 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں۔ اب جو انسان ان کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور غلط ہے، کوئی اور الجھن ہے، کوئی اور الہام ہے، تو ہمارے دین میں اس بارے میں واضح بات کر دی۔ وہ واضح دوسرا اصول یہ ہے، پہلا اصول یہ ہوا کہ تمام انسان بلکہ تمام جوڑے ہیں ہی 2، تیسرا کوئی نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اس کو مردوں والے کام کرنے چاہیے، جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے اس کو عورتوں والے کام کرنے چاہیے۔
اور بعد کی باتیں تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ انسان جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں والے کام کرے، عورت ہوتے ہوئے مردوں والے کام کرے، تو یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعنت ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں پر لعنت کی گئی جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں جیسے کام کریں، اور جو عورتیں ہوتے ہوئے مردوں جیسے کام کریں، تو بنیاد رستہ ہی بند کر دیا ہمارے دین نے۔ ایک اور بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان ہم مسلمانوں کے رستے پر نہیں ہے جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت کرے، عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے۔ ایک اور بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جو ہے تو مرد لیکن کام عورتوں والے، چال ڈھال عورتوں جیسی، یہ ہے وہ عورت اور کام وہ مردوں جیسی۔ تو دوسرا اصول کیا ہو گیا؟ پہلا اصول یہ ہے کہ صرف میں دو ہی ہیں، اور اصول نمبر 2 یہ ہے کہ جو انسان کی صرف ہے اس کو پہچانا جائے، پہچاننے کے طریقے علماء کرام بتائیں گے۔ آپ مولانا سے ملیں گے، مولانا آپ کو بتائیں گے قرآن و حدیث میں اس کے ذرائع موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو انسان جیسا ہے اس کو وہی زندگی میں رستہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو مرد ہے مردوں کی طرح، جو عورت ہے اس کو عورتوں والے کام کرنے ہیں، اور جو اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام شروع کرے گا تو وہ آدمی کبھی اللہ کے نبی نے اس کو ملعون کہا، کبھی کہا کہ وہ محمدیہ میں سے نہیں ہے، اور کبھی حتیٰ کہ یہ کہا کہ وہ کبھی جنت میں نہیں رہے۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے نا، کہ کوئی انسان اگر یہ بات کہتا ہے، علماء کرام نے یہ بات بھی ظاہر کر دی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ لوگوں میں جو انسان صنفی مسائل کا شکار ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے وہ انسان جو اپنے شعور، اپنے ارادے کے ساتھ مشتی صنف کی مشابہت کرتا ہے وہ تو ملعون ہے، لیکن جو بغیر ارادے کے پوری کوشش کرتا ہے وہ مرد، اور آواز میں اس کی عورتوں جیسی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں ایسے انسان کا فرض کیا ہے؟ اس کا کل فرض اتنا ہے کہ اس کو اپنی صنف کے مطابق کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہ کر پائے تو اس کو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کو اپنی چال ڈال کر، وہ عورت ہے تو عورتوں جیسے کپڑے پہننے چاہیے، عورتوں جیسی عادات اختیار کرنی چاہیے، اور اگر اس کے باوجود اس کی چال ڈال درست نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ مریض ہے اور سب کو اسے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا انسان جو ہے وہ عام انسان سے بھی چل کر کے آگے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو آزمائش دی، جیسے کوئی بندہ نابینا ہو گیا، جیسے کوئی بندہ معذور ہو گیا، تو اس کو یہ معذوری ہے، اور معذوری کے ناطے اس کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اس کی صنف ہے اس کو اختیار ہے، یہی دین کو اس سے تقاضا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود اس کو کوئی بندہ مذاق اس کا اڑائے، آتے جاتے لوگ اس کے بارے میں ہنسے، تو ہمارے دین میں اس کے بارے میں سزا ہوگی۔ یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ایک تو یہ کام اس ادارے سے ہوا ہے، اور یہ اس بات کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے علماء کرام نے میدان میں جا کے کام کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو بھی مذاق اڑانے کے لیے، تانا کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو کہ وہ مخنث ہو، تم فلانے ہو، جو بندہ کسی کو مذاق اڑانے کے لیے بات کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کسی کو کہا یا مخنث، اے خسرے، اے زنانے، فلاں فلاں نام اس کے لیے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی صرف کے مطابق اپنی عادات کو اختیار کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے الزام لگانے والے کو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 20 کوڑے مارے۔ تو کیا دین کے اندر بات آ گئی؟ دین کے اندر ایک ایک بات واضح ہے، ہر بات متعلق ہے۔ تو کیا واضح بات آئی؟ انسان یا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں، پھر انسان جو مرد ہے یا وہ عورت ہے اس کو ویسی عادات اختیار کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا وہ ہے اس کو ویسے ہی رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہ کر پائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں بلکہ اس کے بعد پر اجر بھی ہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کا مذاق کرے، جو مذاق اڑائے گا اس کی سزا ہے ہمارے لیے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث میں یہ بات بتائی کہ کوئی انسان بھی کسی مسلمان کا مذاق اڑائے جو مسلمان اپنی عادت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی معذوری کو وہ صحیح کرنا چاہتا ہے، تو جو مذاق اڑائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ اور آخری نقطہ اس بحث کا یہ ہے، اس کے بعد بات میں ختم کرتا ہوں، آخری نقطہ یہ ہے کہ جب اسلام میں مشابہت کا کوئی امکان ہی نہیں، اس کا کوئی رستہ ہی ہمارے دین میں گنجائش ہی نہیں ہے، اس
طرح نماز پڑھنی ہے تو ماں باپ کا جو رویہ ہے، معاشرے کا جو رویہ ہے کہ ماں باپ ایسے بچوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، معاشرے میں لوگ کہتے ہیں تمہارے گھر کون کیسے پیدا ہو گئے، تو ماں باپ کا یہ کام کرنا تو ظلم ہے۔ یہ ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ قدر و انصاف کریں۔ ان کا جو بچہ ہے، جو بچی ہے، اگر ایسی مجبوری کو مشکل میں کوئی آ گیا، اس کو جس طرح کسی کا کوئی نابینا بچہ ہے تو اس نابینا بچے کے ساتھ امتیاز نہیں کر سکتا، تو جو ماں باپ بھی ایسے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بچہ ایک بچی کے ساتھ، تو ماں باپ اللہ کے یہاں گناہ گار ہیں، تو معاشرہ بھی گناہ گار ہے، انسان بھی گناہ گار ہے۔ ایسے انسانوں کو کوئی خاص حکم نہیں ہے، اس کے احکام عام مسلمان مردوں والے ہیں، اور ان سے اتنا ہی مطالبہ ہے کہ انہیں اپنی اولاد کو اپنی صنف کے ساتھ ملایا، اور جو ماں باپ ان کو گھروں سے بھیج دیتے ہیں، جو معاشرہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو ماں باپ نے گناہ گار ہوئے۔ کیا گناہ ہے ان کا؟ اللہ نے ماں باپ پر یہ بات فرض کی کہ وہ اولاد میں عدل کریں، اولاد میں انصاف کو قائم کریں۔ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میں نے غلام دیا ہے، تو اللہ کے نبی اس غلام کو جو میں نے جو دیا ہے اس پر آپ گواہ بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ غلام تم نے ساری اولاد کو دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے ایک کو دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا اشهد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، عدل کرو اولاد کے۔ تو ماں باپ کے لیے لازمی ہے، ان کی اولاد ہے، اس کے اندر اگر کوئی مشکل ہے تو یہ مشکلات اللہ نے دنیا میں آزمائشیں رکھی ہیں، اور مشکلات اس طرح کی ہوتی ہیں، انہیں اس مشکل کے ساتھ اپنی اولاد کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ ماں باپ کا فرض ہے اس بچے کے ساتھ مکمل انصاف کریں، پورے کے پورے عدل کو محفوظ رکھیں۔ اگر وہ عدل کو محفوظ رکھتے، بہن بھائی عدل کو محفوظ رکھتے، رشتے دار عدل کو محفوظ رکھتے، معاشرہ عدل کو محفوظ رکھتا، تو یہ سب کے سب لوگوں کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے بچے۔ اللہ کے سامنے قیامت میں ان کا حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے جب کسی پر کوئی آزمائش آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان بھائی کا مذاق ہو جائے۔ تو دین میں اس کا مطلب ہر بات واضح ہے۔ جو آدمی بھی چاہتا ہے کہ اس موضوع کی مزید تفصیل پڑھے تو یہ 200 صفحات کی کتاب ہے۔ ہمارے استاد مولانا محمد شفیع مدنی حفظہ اللہ جو اس ادارے میں ماشاء اللہ اللہ نے بڑی بات ان سے لے رہے ہیں، ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، تو ان سے آپ جب بھی چاہیں یہ کتاب دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو بچے یہاں سے پڑھ کے جانے والے ہیں، ان بچوں کا اصل فرض کیا ہے؟ ان کا فرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دے کر آئے، ہر چیز کے بارے میں جو واضح ہے، روشن سورج بنا کر گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ تمہیں روشن سورج پر سورج ہے، تو معاشرے میں جب جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ رسول اللہ کے پیروکار موجود ہوں، آپ کی ہدایت کو جاننے والے موجود ہوں، اور ہدایت واضح نہ ہو تو ہم حقیقت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے فرض کی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کے پڑھنے والوں کو اپنے فرض کو پورا ادا کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور اپنے عمل سے اس پر تصدیق کر دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد لوگ مانیں یا نہ مانیں،